دنیا میں سب سے پہلا قتل کس کا ہوا؟ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا۔ کیا ایک عورت یعنی حور اس قتل کی وجہ بنی؟ کیا ایک حور نے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے خلاف اکسایا؟ زمین نے خون چوسنا کیوں بند کر دیا؟ حابیل اور قابیل کس کی اولاد تھیں؟ اس ویڈیو میں ہم حابیل اور قابیل کا مکمل قصہ بیان کریں گے۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد تھی۔ ان کی بہت سی اولاد ہوئی، انہی میں حابیل اور قابیل تھے۔ قابیل بڑا بھائی تھا اور حابیل چھوٹا بھائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حابیل قابیل سے 5 دن چھوٹا تھا، جبکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ قابیل حابیل سے 5 سال بڑا تھا۔ فطری لحاظ سے قابیل بہت بڑا انسان تھا، بہت برا انسان تھا۔ اسے کسی کی عزت کی پرواہ نہ تھی، انتہائی بگڑا ہوا، اللہ کی اور اپنے والدین کی نافرمانی کرتا تھا اور کسی صورت ان کا کہا نہ مانتا تھا۔ جبکہ دوسری طرف حابیل جو کہ بہت ہی نیک انسان تھا، متقی اور پرہیزگار، خدا کی بھی فرما برداری کرتا تھا اور والدین کا کہا بھی بجا لاتا تھا۔ خدا تعالیٰ نے اسے بہت اعلیٰ ظرف سے نوازا تھا، ہر قسم کی بھلائی کی توفیق دے رکھی تھی۔ دونوں ایک ہی پرورش میں پروان چڑھے، مگر دونوں تصویر کے 2 الٹے رخ تھے۔ آخر حابیل اور قابیل کا بچپن اکٹھا گزرا اور وہ جوانی کو پہنچ گئے اور شادی کے قابل ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا اور اس کا ذکر کیا۔ قابیل چونکہ بڑا تھا اس لیے پہلے قابیل کی شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کے لیے ایک جننی مقرر کی۔ چونکہ قابیل فطری طور پر ایک اچھا انسان نہ تھا تو اللہ کے اس کے لیے خبیث جننی کو مقرر کیا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، نیک مومن مردوں کے لیے نیک مومن بیویاں ہیں۔ اس طرح جننی اور قابیل کی شادی ہو گئی۔ پھر بابیل کی شادی کا وقت آیا تو حضرت آدم پھر سے اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کے لیے جنت سے ایک حور اتاری جو کہ نہایت خوبصورت تھی اور اچھے اوصاف کی مالک تھی۔ چنانچہ حابیل بھی نیک تھا تو اس کی شادی حور سے ہو گئی۔ قابیل دل ہی دل میں کوڑنے لگا کہ میرے لیے ایک جنی کا انتخاب کیا، جبکہ اس کے چھوٹے بھائی کے لیے حور کا۔ پھر ایک دن جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا جانشین چننے کا حکم دیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق حابیل کو حضرت آدم علیہ السلام کا جانشین بنایا گیا، یعنی خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر قابیل آگ بگولا ہو گیا اور اپنے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ نے حابیل کو جانشین بنانے کا خود فیصلہ کیا ہے؟ حضرت آدم کہنے لگے، میری کیا مجال جو میں خدا کے حکم کے بغیر کچھ کر سکوں، یہ خدا کا ہی حکم ہے جو ہم نے بجا لانا ہے۔ چنانچہ دونوں کو اپنی اپنی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ قابیل چونکہ زراعت کا کام کرتا تھا اس لیے اس نے زراعت کے مطابق پہاڑوں پر اپنی قربانی پیش کی۔ دوسری طرف حابیل نے دونوں دینے کو بطور قربانی پہاڑوں پر رکھ دیا۔ دوسری طرف حابیل نے دینے کو بطور قربانی پہاڑوں پر رکھ دیا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اسے خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ اس دور میں آسمان سے آگ کا انگارہ آتا تھا، وہ جس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ چنانچہ آسمان سے انگار آیا اور حابیل کی قربانی دمبے کو لے گیا اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور اسے جانشین بنا دیا گیا۔ قابیل آگ بگولا ہو گیا۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کو حج بیت اللہ کی زیارت کا حکم ہوا۔ حضرت آدم حج کے لیے تیار ہو گئے، مگر وہ حابیل کے بارے میں خوف زدہ تھے۔
انہوں نے آسمان سے کہا کہ میرے حج سے واپس آنے تک حابیل کو بطور امانت آپ اپنے پاس رکھیں۔ آسمان نے انکار کر دیا۔ زمین سے کہا، زمین نے انکار کر دیا۔ پہاڑوں سے کہا، پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ پانی سے کہا تو پانی نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل نے کہا میں اسے بطور امانت اپنے پاس رکھوں گا۔ حضرت آدم حج کے لیے چلے گئے۔ قابیل جو کہ شدید حسد کا شکار ہو چکا تھا، وہ ابلیس یعنی شیطان سے ہم کلام ہوا۔ شیطان نے اسے حابیل کے خلاف بہت بھڑکایا۔ قابیل جس کو اس بات کا بھی رنج تھا کہ اس کی شادی ایک جنی سے کی گئی جبکہ اس کے چھوٹے بھائی کے لیے حور کو اتارا گیا۔ پھر شیطان نے بہکایا کہ قربانی بھی حابیل کی قبول کی گئی اور جانشین بھی اسے بنا دیا گیا۔ قابیل شدید حسد اور غصے کا شکار ہو گیا۔ تب شیطان نے کہا کہ حابیل کی نسل نہایت خوبصورت اور باسلیقہ ہوگی جبکہ تیری اولاد بدصورت اور بد سلیقہ ہوگی۔ اس طرح حابیل کی نسل تیری نسل پر برتری لے جائے گی، تو حابیل کو کیوں نہ قتل کر دیا جائے؟ تو قابیل نے کہا کہ مجھے قتل کرنا نہیں آتا۔ شیطان نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا، اس کو پہاڑی پر لے جا کر پتھروں کے ساتھ مارنا، تمہارے لیے قتل کرنا مشکل نہ ہوگا۔ چنانچہ قابیل حابیل کے پاس گیا اور ساری داستان سنائی کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر حابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے سے نہیں روکوں گا، میں تمہارے خلاف نہیں جاؤں گا، میں تمہارے حسد کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ حابیل خدا کا فرما بردار تھا۔ چنانچہ ایک دن حابیل پہاڑوں پر سو رہا تھا کہ قابیل اس کے پاس گیا اور پتھروں پر اس کا سر مار مار کر اسے ابدی نیند سلا دیا اور حابیل وفات پا گیا۔ حابیل کا مرنا تھا کہ قیامت کا منظر پیدا ہو گیا۔ پہاڑ لرزنے لگے، پانی کا طوفان آ گیا، چنانچہ زمین پر زلزلہ آ گیا، درختوں کے پتے گرنے لگے، درخت مرجھا گئے اور چٹانیں تباہ ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم جو کہ حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے بہت پریشان ہو گئے، ڈرنے لگے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ تمہارے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت آدم بہت رنجیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ اے جبرائیل مجھے وہاں لے جائیے، مگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ پہلے بیت اللہ کا حج مکمل کریں۔ اب حابیل جس کا قتل ہو چکا تھا، زمین نے اس کا خون چوس لیا۔ شکاری جنگلی جانور اسے درپے تھے کہ قابیل حابیل کو چھوڑ کر جائے اور ہم لاش پر حملہ آور ہوں۔ تبھی اللہ نے دو کوے بھیجے۔ ایک کوے نے جھگڑے کی بنا پر دوسرے کوے کو مار ڈالا اور زمین میں دفنا دیا۔ اسی طرح قابیل نے کووں کو دیکھ کر حابیل کو دفن کر دیا۔ اس واقعے کی بنا پر زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ خون چوسنے سے باز رہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حسد سے، ظلم سے باز رہیں اور صبر سے کام لیں۔ بے شک وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے برے اعمال کیے وہ دوزخی ہیں، صریح گمراہی میں ہیں۔